نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سیدنا ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاثۃ کلہم ضامن علی اللہ عز وجل، تین قسم کے لوگ ایسے ہیں جو کلہم اللہ تعالیٰ کی ضمانت میں ہیں، اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہیں۔ رجل خرج غازیا فی سبیل اللہ عز وجل فہو ضامن علی اللہ، پہلا وہ شخص جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے نکلتا ہے، وہ اللہ کی ضمانت میں ہے، اللہ تعالیٰ اس آدمی کے بارے میں ضامن ہیں، حتیٰ یتوفاہ فیدخلہ الجنہ، جو ہی وہ فوت ہوگا، شہید ہوگا، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کر دیں گے۔ بما نال من اجر او غنیمت، یا اجر اور مال غنیمت کے ساتھ وہ آدمی واپس لوٹے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ضمانت ہے کہ ایک اجر تو اس کے لیے پکا ہے، اگر وہ شہید ہو جائے اللہ کے ہاں شہادت کا رتبہ پائے گا، اگر وہ زندہ واپس آ جائے تو اللہ کے ہاں وہ غازی کہلائے گا، اس کا اجر بھی ثابت ہے۔ وَرَجُلٌ رَاحَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللَّهِ، جو شخص مسجد کی طرف چل کر آتا ہے اس کے بارے میں بھی اللہ کی ضمانت ہے، حَتَّى يَتَوَفَّاهُ فَيُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، وہ آدمی جب بھی فوت ہوگا تو اللہ اسے جنت میں داخل فرمائیں گے۔ او یردہ بما نال من اجر او غنیمت، یا وہ آدمی زندہ رہے تو اللہ کے ہاں وہ شخص اجر پائے گا اور اللہ کے ہاں اس کا اجر لکھا جائے گا۔ وَرَجُلٌ دَخَلَ بَيْتَهُ بِسَلَامٍ فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، اور وہ شخص جو گھر میں داخل ہوتا ہے سلامتی کے ساتھ، یعنی السلام علیکم کہتا ہے، سلامتی کے ساتھ گھر میں داخل ہوتا ہے، وہ شخص بھی اللہ کی ضمانت میں ہے۔ یہ سنن ابی داود کی حدیث مبارکہ ہے، اس کی سند صحیح ہے۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین لوگوں کا ذکر فرمایا کہ یہ تین بندے اللہ کی ضمانت میں ہیں، اللہ ان کی ضمانت دیتا ہے۔ پہلا وہ شخص جو مجاہد ہے، اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے، اس کے لیے دونوں صورتوں میں ضمانت ہے، اگر وہ لڑتے ہوئے مارا جائے تو وہ شہادت کا رتبہ پائے گا، شہید ہوگا، اور اگر وہ میدان جہاد سے زندہ واپس آ جائے تو پھر وہ غازی کہلائے گا، اس کا اجر پھر بھی ثابت ہے۔ دوسرا وہ بندہ جو مسجد کی طرف چل کر جاتا ہے، مسجد کی
طرف چل کر جانا یہ بہت بڑے اجر کا باعث ہے۔ بہت ساری احادیث ایسی ہیں جو ہم نے اس باب میں پڑھی ہیں، پیچھے پڑھ آئے ہیں کہ جو شخص مسجد میں چل کر آتا ہے اس کے ایک ایک قدم پر اللہ اسے نیکیاں عطا فرماتے ہیں، اللہ اس کے ایک ایک قدم پر گناہ بھی معاف فرماتے ہیں اور ایک ایک قدم پر اس کے درجے بھی بلند کرتے ہیں۔ کہیں فرمایا کہ جو شخص مسجد کی طرف گھر سے وضو کر کے نکلتا ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے ایک حاجی احرام باندھ کر بیت اللہ کی طرف سفر کے لیے نکلتا ہے۔ مسجد کی طرف چل کر آنا اللہ کے ہاں یہ بڑا محبوب عمل ہے، اس کا بہت بڑا اجر ہے، خاص طور پر جب آدمی گھر سے وضو کر کے نکلتا ہے اس کا تو پھر الگ سے ہی اجر ہے۔ فرمایا کہ یہ شخص بھی اللہ اس بندے کی ضمانت دیتا ہے۔ یہ ضمانت کیا ہے کہ یہ شخص اللہ کی رضا کے لیے نکلا ہے، اللہ اس پر گواہ ہے، یہ گھر سے ارادہ کرتا ہے کہ میں نے نماز کے لیے جانا ہے، مسجد میں اذان ہوئی، اذان سنتا ہے، اسی وقت اپنے تمام کام کاج چھوڑ کر وضو کرتا ہے، نماز کی تیاری شروع کر دیتا ہے۔ اس کے ہر عمل پر اس کا پروردگار گواہ ہے کہ جو ہی میرا بلاوا اسے پہنچا، اس کے کان میں میرے اذان کی آواز پہنچی تو اس نے فوراً نماز کی تیاری شروع کر دی، اس نے کام کاج چھوڑا، وضو کیا، مسجد کی طرف چل کر آیا۔ یہ تمام اعمال اللہ کے ہاں لکھے جاتے ہیں اور اللہ ان پر گواہ بنتا ہے، یہ شخص بھی اللہ کی ضمانت میں ہے۔ اور تیسرا وہ شخص، یہ بات ہمارے باب سے بھی تعلق رکھتی ہے جو ہمارا موضوع چل رہا ہے کہ گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کہنا۔ گھر میں داخل ہونے کے جو آداب ہیں ان میں یہ بات بھی اس حدیث مبارکہ میں ذکر ہوئی کہ جو شخص گھر میں داخل ہوتا ہے سلامتی کے ساتھ، سلامتی کا مطلب یہ ہے کہ وہ گھر والوں کو سلام کہتا ہے، گھر میں داخل ہونے کی دعا پڑھتا ہے، گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ کہتا ہے۔ جو شخص گھر میں سلامتی کے ساتھ داخل ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شخص بھی اللہ کی ضمانت میں ہے۔ یہ تین وہ خوش نصیب ہیں جن کے بارے میں اللہ نے ضمانت دی ہے، اللہ ان کا ضامن ہے، یہ یقیناً بڑی قدر و قیمت والے لوگ ہیں، ان کا مقام بہت اونچا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرمائے، اللہ یہ فضیلتیں ہمیں بھی سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔